العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے حضور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالی جاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، محفل میں جب آئے تو سفر کی ساری تکان اتر گئی۔ محفل کا حسن دیکھ کر، یہ چمک دمک، یہ روشنی دیکھ کر طبیعت باغبار ہو گئی اور دل یہ پکار اٹھا کہ ضرور حضرت مفتی اعظم عالم سلطنت کی توجہ تو مخدوم گرامی، ہم سب کے مخدوم شہزادے صدر الشریعہ اور ہمارے سے مراد بریلی بزرگوں کے چہیتے، ہم سب محبت کرتے ہیں، موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی کا خطاب ہو اور ان کی زبانیں فیض سے ہم کچھ سنیں، اور چونکہ میرے نام کا اعلان ہوا ہے، ذہن الجھ رہا ہے کہ وقت بھی قریب ہے، 1:05 ہو رہے ہیں اور 1:40 پر کوئی کی فاتحہ ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت زائد ہو جائے، تو میں بات لمبی نہ کروں گا اور پہلے اپنی عادت کے مطابق نعت پاک چلے جسے اس نے نظم کیا ہے، جس کی یاد منانے کے لیے، جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مفتی اعظم کیسے عاشق رسول تھے، کیسا انداز تھا، کیسا والہانہ انداز آپ کی محبت کا تھا۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی۔ سوچیے آج کے حالات کہ چھوٹی سی کرسی کے لیے مچلا جاتا، آخرت تو داؤں پہ لگائے اور کفری کام کر رہا ہے، مگر ان بزرگوں سے سبق لو کہ کیسی عقیدت ہے
مصطفیٰ جان رحمت پر نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی جو دھول ہے، حضرت مفتی اعظم کا عشق بول رہا ہے کہ اگر وہ تاج شاہی مجھے مل جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ نثار کرے. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری خاک پا پر نثارا کروں میں، تیری خاک پا پر نثارا کروں میں. زندہ باد زندہ باد یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں، تیری کفش پا پر نثارا کروں. ہاں سبحان اللہ، واہ 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 واہ. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، کیسا ایمان دیا ہے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کرو. حکیم شریعت قاضی چھتیس گڑھ، ماشاءاللہ. زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤ پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، کہ دل و جان ان پر نثارا کروں میں. اس وقت پتہ نہیں بہت سارے شعر یاد ہے. تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، خدا تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا. تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، زبان پر آپ کا ذکر ہو اور دل اللہ کے ذکر میں لگا ہو. تیرا ذکر لب پر
خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں۔ اگر میں دل کے دو ٹکڑے کر رہا ہوں، میرے دل کے دو ٹکڑے کی جائیں تو ایک پر خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، ارے دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دم واپسی در دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، کہیے آمین، ہم سب سے یہ حال ہو، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، کیا کہوں؟ محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اور وقت میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، ارے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں۔ عزیزان گرامی، مفتی اعظم کا ذکر آ جائے تو ہم نے اپنے بڑوں کو روکنا کہ زبان گھٹتی نہیں تھی اور آنکھوں سے قطرات آنسوؤں کی جاری ہوئی ہے۔ یہ حضرت مفتی اعظم کا اپنا رنگ تھا کہ گھر والے جس کی اتنی عزت اور اتنی عظمت رکھیں اپنے دل میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات کیسی ہوگی۔ وہ اللہ نے وہ خوبیاں، وہ کمالات عطا کیے کہ چہرہ ایسا کہ بے ایمان دیکھ لے تو ایمان کی دولت مل جائے، مجمع میں بیٹھ جائے۔ یہ میری بولی نہیں ہے، بہت سے علماء جنہوں نے بہت قریب سے حضرت مفتی اعظم کی زیارت کی ہے، ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ حضرت محدث کبیر کی ذات یہاں موجود ہے تو یہ بھی حضرت بھی تائید فرمائیں گے میری بات کہ کتنا ہی مجمع ہوتا، کیسے ہی حسین بیٹھے ہوتے، مگر سب کا حسن فیل ہو جاتا اور سب کی نگاہیں حضرت مفتی اعظم پر ٹکی ہوتی۔ اگرچہ تقریر کا کوئی جملہ نہ فرماتے، تقریر نہ فرماتے، لیکن چند جملے ویسا دل پر وار کرتے کہ دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا۔ نہ جانے کتنے گمراہوں کو راہ راست کا پتہ دے دیا ہے اور ہر آن ہر وقت اتباع شرع، اللہ کے قانون کی بات، یہی حضرت مفتی اعظم کی زندگی۔
کسی کو دیکھتے خلاف شرع کام کرتے ہوئے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ آج کسی کی طبیعت بے چین نہیں ہوتی، رہنما بہت ہے، مگر حضرت مفتی اعظم نے پتہ دے دیا رہنماؤں کی سی صورت راہ ماری کام ہے، رہنماؤں کی سی صورت راہ ماری کام ہے، راہ زن ہے بو بکو اور رہنما ملتا ہے۔ آج عالم یہ ہے حضرت مفتی اعظم کے پاس تعویذ لینے والوں کی بھیڑ ہوتی، عورتیں بھی پردے میں ہوتی، تو اب اگر کسی عورت نے ہاتھ نکال دیا اور ہاتھ سے کپڑا ہٹ گیا تو حضرت نے غضب فرمایا، استغفر اللہ کہا۔ آج عالم یہ ہے کہ پیر صاحب خود عورتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، اور اگر عورت با پردہ ہے تو وہ ظالم کہتا ہے نقاب لوٹو معاذ اللہ، اور کہتا ہے کہ یہاں نہ پہچانیں گے تو میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ اور ایسے سنتوں کے حامل مدینے پاک گئے، مکہ المکرمہ گئے، حرمین شریفین کے حاضری ہوتی تو اب غار ثور کا ارادہ کیا۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مدینے پاک روضہ رسول کی حاضری بھی فرض و واجب نہیں، مگر حضرت مفتی اعظم کا عشق یہ بول رہا ہے کہ غار ثور عمر 78 برس کی، مگر شوق کا عالم یہ ہے کہ چلے ہیں تو چلتے چلے جا رہے ہیں، شوق کھینچے لیے جا رہا ہے۔ اب نوجوانوں کی رفتار فیل ہو گئی ہے، مفتی اعظم کی رفتار کا جواب ان نوجوانوں کے پاس نہیں ہے۔ مفتی اعظم کا عشق ہے اور سنتوں کے ایسے عامل کہ بریلی شریف کا واقعہ ہے، گورنر ملاقات کے لیے آیا اور حضرت تیاری فرما چکے ہیں کسی مریض کی عیادت کی جو رسول اللہ کا سنت ہے۔ اب حضرت کو خبر دی گئی مگر قدم نہ رکے، جو اتباع سنت میں مبتلا۔ سب حیران ہیں کہ آج وہ آ رہا ہے جس کی اہل دنیا جس کے دین کی تمنا کرتے ہیں، وہ آ جائے تو اپنی عزت سمجھتے ہیں، مگر یہ اللہ والے ان کی نگاہوں میں آنی جانی عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے انہیں وہ عزت عطا کی ہے، وہ مقام عطا کیا ہے کہ زمانے کا بڑے سے بڑا حادثہ اسے متاثر نہیں کرتا، اور جو ان کے دامن عصمت پر ہاتھ ڈالے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج نمازوں کی بات ہوتی ہے، ارے تم کیا نمازیں پڑھو گے؟ وہ تبلیغی جماعت وہ ٹولہ کیا نمازیں پڑھے گا جو ہمارے مفتی اعظم نے پڑھی؟ یہ ہٹے کٹے توندے لے کر گھومتے ہیں اور کرائے کی نماز پڑھتے ہیں، مگر وہ اللہ کا بندہ کرائے کی نماز نہیں بلکہ اپنے رب کی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو عمر کی آخری ایام طبیعت پر بے چینی بے قراری کراہ رہے ہیں، بوڑھے تو کراتے ہیں، ہائے 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 ہائے۔ تو حضرت مفتی اعظم کا کراہنا یہ نہیں تھا، بلکہ آپ ذکر کرتے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ حضرت کا کراہنا۔ اب مسجد میں تشریف لیے جا رہے ہیں، باہر نکلے 50 قدم کی دوری پر مسجد ہے، کسی کو دستبوسی کا شرف دے رہے ہیں، کسی سے مصافحہ فرما رہے ہیں، اور اس طور پر عقیدت مندوں کی بھیڑ میں حضرت مفتی اعظم نے مسجد میں قدم رکھا، وہاں جا کر پوری احتیاط کے ساتھ وضو فرمایا۔ اب آئے ہیں تو کوئی بازو کھانے ہے، کوئی دایاں بازو کوئی بایاں بازو، اور بیٹھنے اٹھنے میں بھی تکلیف ہے، مگر اللہ جیسے ہی تکبیر ہوئی ساری کلپتیں ساری کمزوری دور چستی سے اٹھ، اور اب پورے اطمینان کے ساتھ قیام و قعود رکوع و سجود اس سچے نمازی نے
اس اچھے نمازی نے، اس مرد حق نے پوری متانت، خوشی و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بندگی فرمائی۔ لوگ ان کی نمازوں کی بات کرتے ہیں تو وہابی نماز پڑھتا ہے۔ ارے وہابی وہ وہابی کیا نماز پڑھے گا جیسی ہمارے مفتی اعظم نے پڑھی۔ حضور مفتی اعظم کی ایک ایک سجدے کی برابری ان کا سارا ٹولہ، ان کی ساری نمازیں نہیں کر سکتے۔ شان کی حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سچے عاشق حسین تھے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ دیکھو اللہ کا کیسا انعام کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت تھی، کیوں نہ ہو جب ان کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق تھا تو یہ دنیا محبت پہ یہ بات مسلم ہے کہ جہاں محبوب سے جب محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اس کا گھر بار، دیار و انصار، اس کی ادائیں، اس کی عادتیں، اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے سب عزیز ہوتے ہیں۔ تو حضرت مفتی اعظم کو جہاں صحابہ سے محبت کی، تابعین سے محبت کی، وہیں پر آپ کو اہل بیت اطہار سے بھی اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تو رب نے ان کی محبت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ محرم ہی میں حضرت امام حسین 10 محرم کو تشریف لے گئے تو 13 محرم کو حضرت مفتی اعظم کے غلام 13 محرم کو تشریف لے گئے۔ اب محرم کا مہینہ آئے گا جہاں حضرت امام حسین کی یاد سے مسلمانوں کے دل بے چین ہوں گے، وہیں حضرت مفتی اعظم کی یاد سے بھی جو ہے دلوں کو بے چین کرتا ہوا گزرتا ہے۔ تو غم منانا اس کی اجازت ہے، ہم غم مناتے نہیں ہیں، ہم غم منانے والے نہیں، بلکہ اگر غم ہے تو سبحان اللہ، غم ہونا چاہیے، غم منانے کی اجازت ہے۔ ہاں آنکھیں روئیں، یاد کرو امام حسین کو، ان کے نام پر نمازیں پڑھو۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے سال بھر زندگی گزرے گی اور بس 10 دن وہ حسینی بن جائیں گے، اور وہ بھی باجا تاشا ہے۔ ناچ گانا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ امام حسین کے گھر آنے میں یہ کیا ہو؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ یہ کام یزیدیوں نے کیا تھا، یزیدی ناچے تھے، یزیدیوں نے باجا بجایا تھا۔ باجا بجانا یزیدیوں کا کام ہے، حسینیوں کا کام ہے۔ لہذا اپنے بزرگوں سے وابستگی رکھیے، فتنے بہت ہیں اور آخرت کی ہر آن ہر وقت سب کی ذمہ داری ہے، علماء بھی ذمہ دار ہیں۔ مسجدوں سے خوب بماگے دہل بد مذہبی بد عقیدگی کا رد ہونا چاہیے۔ کسی کی کوئی رول عائد نہیں ہے، کسی سے نہ گھبرائیے، نہ مسجد کی کمیٹی سے ڈرو، نہ صدر سے ڈرو، نہ سیکریٹری سے ڈرو۔ رب کا خوف پالو، وہ عزت دے تو تمہارا صدر تمہاری کچھ نہیں بگاڑتا، وہ عزت دے تو سیکریٹری کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ کسی کی کمی ہے کہ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے علماء کی کہ وہ سچی رہنمائی کریں، وہ بتائیں غلط قدم اٹھا رہی ہے قوم دوست پر، روکیں ان کے قدموں کو۔ یہی تو کیا مفتی اعظم نے، اسی لیے آج دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر مفتی اعظم اپنے باپ دادا کی بات کرتے، دنیا کماتے، تو آج یہ بات نہ ہوتی۔ ارے انہوں نے دنیا نہ کمائی بلکہ جو کچھ تھا اسے بھی چھوڑ دیا۔ حضرت مفتی اعظم نے پرانے مکان میں پوری زندگی گزاری، آج خانقاہیں بنتی ہیں مگر مفتی اعظم نے کوئی خانقاہ نہ بنائی۔ اتنے بڑے پیر اگر چاہتے تو پوری دنیا میں خانقاہیں ہوتی ہیں، مگر مفتی اعظم کی کوئی خانقاہ
آپ کو ہندوستان میں بھی نظر نہ آئے. یہ پیسے کی بربادی ہے. وہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ اللہ تعالی ہم سب کو حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سچے پکے غلام حضرت مفتی ہارون رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.